السلام علیکم ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ مجادلہ شروع کر رکھی ہے اور یہ 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور آپ نے اس کے احکامات دیکھے ہیں کہ کس قدر قرآن کی ہر صورت میں کس قدر احکامات ہیں، کس قدر ہدایات ہیں، تاکہ انسان ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ کے تائید اور نصرت کا مستحق بن جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی انہی احکامات پر عمل کر کے انسان دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت سے فتح مند ہوتا ہے اور آخرت میں جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور اس کے چھوڑنے کا انجام آپ دیکھ رہے ہیں، بار بار قرآن بتا رہا ہے۔ آج ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، اگر پڑھ لیں تو سمجھتے نہیں، سمجھ لیں تو عمل نہیں کرتے، تو نتائج وہ کبھی نہیں ملیں گے۔ صحابہ نے انہی صورتوں، انہی احکامات کو ٹھیک ٹھیک سمجھا، غور و فکر کیا، اس پر عمل کیا، اور اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اور آج بھی یہی طریقہ ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح جس طرح پہلے قرآن و سنت سے ہوئی، آئندہ بھی اسی سے ہوگی، لہٰذا اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیے اور اسی پر عمل کیجیے۔ اب میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں تاکہ ہم آج کے درس سے جڑ جائیں۔ اس سورہ مجادلہ میں جو پہلی 4 آیات ہیں وہ زہار کے بارے میں ہیں۔ اور زہار کیا ہے کہ اس زمانے میں عربوں میں ایک جاہلی رسم تھی، اور وہ رسم یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو جب یہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی تمہاری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کے جیسی ہے، تو گویا یہ طلاق سے بھی بڑھ کر چیز تھی اور ان میں جدائی ہو جاتی تھی۔ یہ بالکل واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 ہجری کے دوران، نبوت کے 6 سال۔ اور حضرت خولہ بن ثعلبہ جو ہیں، ان کے میاں نے یہی حرکت کی۔ وہ عورت اتنی دیندار تھی، صحابیہ تھی، کہ وہ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور شکایت فرمائی کی۔ جب شکایت کی تو رب العالمین نے اس کو قبولیت بخشی، کیونکہ جس اخلاص سے، جس مشکلوں میں اس زہار کی وجہ سے جو مشکلیں اس کو درپیش تھیں، اس نے اللہ کے رسول کے سامنے کھول کے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے سن رہا تھا، وہ جو آپ کے درمیان اس کے اور اس کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل سنی اور ایک اس کی اصلاح کا پروگرام بتا دیا کہ زہار کرنے والا کفارہ دے کر اپنا دوبارہ تعلقات بیوی سے بحال کر سکتا ہے۔ تفصیل ہم سن چکے ہیں، اور آج 5 میں بتا دیا کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے، ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ آج آپ دیکھیں، غور کریں کہ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی کہ 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور ہم نے اس ملک میں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہوئے عملاً ہم نے دین کو نافذ نہیں ہونے دیا، اور آج ذلت اور پستی دیکھ لیں۔ آیت 6 میں بار بار قرآن کا جو طریقہ ہے آخرت، خوف آخرت، تاکہ لوگوں کو آخرت کا خوف دلا کر ان میں آخرت کا یقین پیدا کیا جائے، اور وہ دنیا کا ہر معاملہ کرتے وقت اس بات کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ایک اور رسم، زہار تو پہلے بیان ہو چکا ہے، ایک اور رسم تھی نجوہ۔ یہ کیا کرتے تھے منافقین، جو خاص کر پروردہ تھے کس کے؟ یہود کے مدینے میں۔
اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی صورت میں آ رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی اصلاح کے یہ قرآن و سنت کا بیان فرماتے تھے، یہ لوگ وہاں آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور سرگوشیوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ہوتا تھا۔ تو نجوہ کی یہ جو قسم ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نجوہ جو ہے، جو گناہ اور زیادتی کے کاموں کے حوالے سے سرگوشیاں ہوتی ہیں، یہ منافقوں کا نجوہ ہے۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ نیکی اور تقوی کے بارے میں سرگوشی کرتے ہیں، وہ ان کا نجوہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کا نجوہ جو آپ کے خلاف سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ آپ اللہ پر توکل رکھیں، ان سے کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے علم کامل اور علم محیط کی وجہ سے، جس کا بیان آیت نمبر 7 میں ہے، وہ خوب جانتا ہے ان کو، اور آپ تسلی رکھیں کہ ان کی یہ سرگوشیاں جو گناہ اور ظلم عدوان کے بارے میں ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اچھا، پہلے زہار کا خاتمہ کر دیا، اس بری رسم کا، اس کے بعد نجوہ کے بارے میں بتا دیا۔ تیسری بات، اہل ایمان جو ہیں ان کو مجلسی آداب سکھائے گئے کہ جب ایک مجلس میں ہیں تو لوگوں کے، آنے والے لوگوں کے لیے کشادگی پیدا کریں۔ کشادگی کا مطلب کیا ہے؟ خالی جگہ میں ہیں تو اس سے آگے بڑھ کے بیٹھیں تاکہ اور لوگ آ کے بیٹھ سکیں، یہ تو ہوگی کشادگی۔ اور دوسرا، جب محفل ختم ہو اور ان سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، تو وہ لوگ فوراً وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ مجلسی آداب، اور ان آداب نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کو انتہائی نفع بخش بنا دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، یہ محفلیں، یہ اہل حکام کی ہوں، عوام کی ہوں، بڑے لوگوں کی ہوں، کس قدر ان کے اندر وہ ساری برائیاں موجود ہیں۔ اور پھر اس سرگوشیوں کو روکنے کے لیے آیت 12 اور 13 میں اللہ کے تعالیٰ نے ایک صدقے کا حکم دے دیا۔ اور جب صدقے کا حکم دیا کہ پہلے جب بھی کسی کو بات کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پہلے صدقہ دے۔ اب اس چیز نے اس جو نجوہ تھا، جو غلط کاموں کے لیے تھا، اس سے لوگ رک گئے۔ کیوں؟ صدقہ کا آپ کو پتہ ہے منافقوں کو دینا ذرا مشکل کام ہے، لیکن مومنوں کے لیے بھی بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی کر دی۔ تو یہ ایک ہنگامی حکم تھا سرگوشیوں کو روکنے کے لیے۔ اس کے بعد قرآن نے جگہ جگہ، یہاں بھی 14 تا 18 آیات، 18ویں ہم پڑھ رہے ہیں، کہ منافقین کی خصوصیات اور ان کا ہولناک انجام، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں سے آگے آپ پڑھیں گے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا آیت 18 تک۔ کوئی سوال ہو، بڑے غور سے قرآن کو سمجھیے۔ اور ہم نے 16 سے شروع کرنا ہے سر جی، اچھا 16 چلیں، سے شروع کرنا ہے۔ 16 سے پڑھ لیں گے، لیکن آپ یہاں تک جو میں نے بتایا ہے، کیونکہ 14 تا 16 میں منافقین کی خصوصیات ہیں، تو میں 14 سے شروع کروں گا۔ ٹھیک۔ اور کوئی سوال، باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ کیا جی سر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات ہیں، اور ان پر عمل کر کے وہ معاشرہ کتنا مفید اور کتنا حسین و جمیل معاشرہ بن گیا تھا، اور آج ہم اس سے ہٹ کر بڑے بڑے آپ کی محفلیں جو ہیں وہ سج دھج کے بنتی ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ برائیاں اور پھیل رہی ہیں۔ کیوں؟ ہم نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ اب آئیے، میں 14 سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ 14 سے منافقین کا ذکر ہے۔ اچھا،
14 میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تو نے کبھی غور کیا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دوست بنایا ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ ذرا انسان کو ہوش میں لانے کے لیے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہو جو اللہ کے مغضوب ہیں۔ اور کل میں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ یہود اور مثل یہود جو بھی ہوگا، یہود مغضوب اس لیے ہیں کہ انہوں نے تورات کے احکامات کو ٹھکرایا، اور آج مسلمان اگر قرآن کے احکامات کو ٹھکرائیں گے تو وہ بھی مغضوب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود کا خاصہ کیا ہے، ما ہم منکم ولا منہم، نہ یہ آپ کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ یہودیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ کس کے ساتھ ہیں؟ اپنے مفاد کے ساتھ۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ بات جھوٹی قسم کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ منافقت کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، یہ ہے اس وقت منافقین کی صورتحال۔ اور آج آپ اپنے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، مغرب کے جو دل دادہ لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں، یہودیوں کے ساتھ دوستیاں کرنے والوں کو دیکھ لیں، اور ان منافقوں کو دیکھ لیں جو انڈیا کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، اور پھر اپنے حالات کو دیکھ لیں اچھی طرح، کس قدر وارننگ موجود ہے۔ قرآن سے ہدایت، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، دیکھیں کیسا اللہ کا غضب بھڑک رہا ہے۔ آیت 15 میں فرماتے ہیں، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ جو عمل کرتے ہیں بہت برا عمل ہے، کیونکہ اللہ کے دشمنوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور پھر ان کی آیت 16 میں بتایا، اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ قسموں کو ڈھال بنانے کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ سر اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسموں پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ جھوٹے ہیں نا، تو وہ اس قسموں کے سہارے وہ اپنے سچائی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ دل میں جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ آپ میڈیا پہ جب آپ کے حکمران آتے ہیں تو آپ ان کی یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں۔ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسی کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دیکھیں آیت 15 میں کہا کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب شدیدہ تیار کر رکھا ہے، اور 16 میں کہا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ایسے لوگ جو اللہ کے دین سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافقین کی طرح، ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں عذابوں کی دھمکی دی ہے۔ اور آیت 17 میں فرمایا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ تو یہ منافق ساری دھاندلیاں کیوں کرتا ہے بھلا؟ کس کے لیے کرتا ہے؟ سر اپنے اولاد کو بچانے کے لیے، سر مال اور اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے نفس کو تمنا کے لیے، بھائی آپ دنیا مال اور پانے اولاد کے لیے کرتا ہے کہ کافروں سے بھی فائدہ اٹھاؤ، وہاں امریکہ میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجو۔ آپ دیکھ لیں، جائیدادیں وہاں بنا رہے ہیں، اولادیں وہاں بھیج رہے ہیں، اولادوں کے نام جائیدادیں وہاں کرا رہے ہیں۔ کیا نہیں ہم کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن نے صاف بتا رکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے عذاب شدید اور ان کے لیے عذاب مہین تیار کرا رکھا ہے، اور ذلت اور پستی دنیا کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ ان کا مرض یہ ہے کہ ان کو صرف محبوب ہے تو اپنے مفاد، اور وہ مفاد سمجھتے ہیں کس میں ہے؟ مال اور اولاد میں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ دنیا کے فائدے تو چند روزہ ہے نا، اولاد ان کی مزے کرے گی بقول ان کے، اور یہ آخرت میں جلیں گے۔ دنیا میں چند روزہ اور وہاں ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذرا غور سے پڑھیں، سمجھیں، صحابہ نے، صحابیات نے سمجھا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ ہم نے آج اس کو پس پشت ڈالا، ہماری زندگیاں گناہوں سے آلودہ ہو گئیں اور ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ دنیا میں یہ اپنا قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے تھے نا مومنوں کو، بالکل یہی حرکت وہاں کریں گے آخرت میں۔ سنیں ذرا سورہ 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اٹھائے گا، سب کو زندہ کرے گا، اور پھر وہاں کیا کریں گے جب اللہ تعالیٰ حساب لے گا؟ فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسم کھائیں گے جس طرح دنیا میں تمہارے سامنے قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ ان قسموں سے کچھ بات بن نہیں جائے گی۔ ذرا غور فرمائیں، ان کی نفسیات کو قرآن نے، اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ یحسبون، اور وہ خیال کریں گے، انہم علی شیء، کہ کچھ کام، کوئی چیز ہمارے سامنے آ ہی جائے گی۔ الا، خبردار، بی ویئر، انہم ہم الکاذبون، یہی لوگ جھوٹے ہیں، یہ لوگ جو جھوٹی قسمیں وہ کھا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ اور کوئی سوال آیت 18 تک خوب سمجھیے اور خوب آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیے۔ کوئی سوال آیت 18 تک، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آ جائیے آیت 19 میں، زبردست وارننگ۔ استحوذ علیہم الشیطان، یہ جو منافقین ہیں نا جن کا اوپر ذکر ہے، شیطان ان پر مسلط ہو چکا۔ اب یہ جب یہ لفظ ذرا غور سے اس کو سمجھیں، یہ پوری طرح شیطان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ وجہ، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، انہوں نے بھی نافرمانی میں انتہا کر دی، اوپر دیکھ رہے ہیں، اور پھر نافرمانی کو جمے رہنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ تو استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی ہے۔ یہ ساری گناہگاریاں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی یاد بھلا دینے کی وجہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ مال بٹورنے کے لیے۔ اگر یہ اللہ کے بندے ہوتے تو ہر موقع پر، ہر کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھتے کہ اللہ نے حکم کیا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کی یاد، کہ دنیا میں وہ اللہ کی یاد پہ قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے۔ لیکن کیونکہ شیطان ان پر مسلط ہو چکا، انہوں نے شیطانی کام کرنے میں، اپنی مزے اڑانے میں خوشی محسوس کی۔ اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں سے بالکل بے پرواہ ہے، اس نے بھی ان کو کہا کہ جاؤ تم شیطان کے حوالے ہو، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بالکل اپنے سے دور کر دیا۔ تو جو شخص اللہ کے نافرمانیاں کرتا ہے اور نافرمانیوں پہ خوش ہوتا ہے، پھر ان نافرمانیوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قسمیں کھاتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس پر شیطان غالب آ گیا، اس پر شیطان کا تسلط ہو گیا۔ بہت بری حالت ہے جو آج آپ اپنے درمیان مسلمانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اولئک حزب الشیطان،
یہ کس کا گروہ ہے, کس کی پارٹی ہے یہ؟ شیطان کی سر. شیطان کی. اور شیطان کی پارٹی وہ ہے جس پر شیطان غالب آ گیا ہے, وہ وہی کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے, جو شیطان جس طرف ان کو لے جاتا ہے, نکیل ان کے ہاتھ میں ہے شیطان کے, اور وہ ان کو لے کے جا رہا ہے. یہ ہیں شیطان کی پارٹی کے لوگ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچائے, ہم سب کو بچائے. آمین. اور سنیں, انجام دیکھیں, ایک ایک آیت کو بالکل نقطے کو پکڑیں. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں, جو تباہ ہوں گے. خسارہ کا مطلب یہاں چند ٹکوں کا خسارہ نہیں ہے, وہ جہنم, دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم کی آگ ان کا مقدر ہوگی. تو آج آپ کا کیا خیال ہے, مسلمان حزب الشیطان نہیں ہے آج کے دور کے مسلمان؟ جی سر ایسا ہی ہے. جی سر ایسا ہی ہے. تبھی بالکل خسارے ہے سر. نافرمانیاں کری جا رہے ہیں اور دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا. تو یہ ہے حزب الشیطان. اچھا, اب ذرا ایک آیت لکھیں, سورہ زخرف کی آیت 36. بالکل اس کی تشریح کا جو قرآن سے ہوئی ہے, دیکھیں, سنیں ذرا غور سے. سورہ زخرف آیت 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جو رحمان کے ذکر سے بچتا ہے, جو رحمان کے ذکر کو سے غفلت کرتا ہے. پھر ذکر کو یہاں سمجھیں, ذکر صرف زبانی نہیں ہے, دل میں ذکر کہ اللہ کا حکم ہے, میں نے ماننا ہے. کوئی زمین ادھر سے ادھر ہو جائے, مجھے اس خالق مالک رازق کے حکم پہ چلنا ہے. اگر وہ مالی مفادات, اولاد کے لیے, مال کے لیے, کسی اور چیز کے لیے اللہ کے حکم کو اسے پش ڈال کر غیر اللہ کے حکم پہ چلتا ہے, تو یہی اللہ کے ذکر سے غفلت ہے. آج دیکھ لیں, آپ کے ملک کا قانون انصاف ہو, آپ کے ملک کا قانون اسٹیبلشمنٹ کا قانون ہو, یہ سارے کے سارے قرآن و سنت کے نہیں ہیں. تو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ, جو ذکر رحمان کے ذکر سے غفلت برتا ہے, نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, وہ اس کا بہترین دوست ہوتا ہے. بہترین دوست کون ہوتا ہے؟ جس سے آپ مشورے لیتے ہیں, جس کے مشورے پہ چلتے ہیں. تو لہذا شیطان اس کا بہترین دوست ہے, اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے اس کو پسند کیا, حالانکہ اس کا خالق مالک رازق حاکم اللہ رب العالمین تھے. اس کو چھوڑا, اور اللہ کے دشمن جس نے کھلا چیلنج کیا اس کے پیچھے چلنے کو پسند کیا, تو اللہ کہتا ہے جا دفع ہو جا. لیکن جو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بچاتا ہے. یہ ہے حزب الشیطان. اور جو وارننگ دی ہے نا, الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, یقیناً یہ جو شیطان کے پارٹی ہے یہی تباہ ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کوئی اللہ سوال, پاک کوئی سر چیز, ہم لوگوں کو بچائے شیطان کے شر سے. پہلے چپ رہیے. کوئی سوال یہاں پہ یا کوئی چیز؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اللہ بچائے, لیکن اپنے دل میں کہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کی پارٹی سے بچانا. جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ وہ تباہ ہوگی, اس کو تباہی سے کون بچا سکتا ہے؟ سر یہ جو بس وہ بھول کے اللہ کا ذکر, تو اس کا مطلب احکامات بھی ہوتے ہیں نا, حدیں بھی ہوتی ہیں, اور ساری جو فرائض بھی ہوتے ہیں, ان سب کو بھول کے نا. بالکل. ذکر کا مطلب دیکھیں, زبان سے ذکر ایک چھوٹی سی مثال ہے. دل میں اللہ کو یاد رکھنا کہ ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے, چاہے وہ حدود ہوں ان کے اندر جو اللہ نے حدود بیان کی ہیں. اللہ نے امر کا حکم دیا ہے, امر بالمعروف کا, تو نیک کاموں کو کرنے کا
یہ اللہ کی یاد ہے. اللہ نے منع کیا برے کاموں سے رکنا اللہ کی یاد ہے. گویا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرنا اور ہر معاملے میں اسی کام کو اسی طرح کرنا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، یہ اللہ کے ذکر کی صحیح تعریف ہے. بات کلیئر ہے؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا، یہ تھی آیت نمبر 19. اور آیت نمبر 19 میں آپ کو پتہ چل گیا کہ شیطان کی پارٹی کون ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی پارٹی کے قریب بھی نہ جانے دے. اور اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے کہ حزب اللہ کون ہے. قرآن نے دونوں کو کلیئر بیان کیا ہے. اب ذرا کوئی سوال ہو، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں شیطان کے فالوورز کو کیوں حزب الشیطان، شیطان کی پارٹی کیوں کہا ہے؟ بات کلیئر ہے؟ جی جی الحمدللہ. اچھا، جی سر. اب سنیں آیت 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یقیناً، انہ کا مطلب ہے یقیناً، ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. بھائی اللہ اور رسول کے ساتھ کوئی لڑ تو نہیں سکتا. ٹھیک ہے کہ مدینہ میں آپ نے دیکھا لڑائیاں ہوئیں اللہ کے رسول سے کافروں کی. وہ اللہ کی رسول کی ذاتی لڑائیاں نہیں تھیں، وہ لڑائیاں کس کے حکم کے مطابق تھیں؟ اللہ کے حکم کے مطابق. وہ اللہ کا کہنا خود چلتے تھے، لوگوں کو چلانے کی دعوت دیتے تھے، اور کافر جو تھے وہ اس سے روکتے تھے. یہی لڑائی ہے. آپ کے ملک میں بھی یہی لڑائی ہے اللہ اور رسول سے. قانون عدالتوں میں کون سا چل رہا ہے، اور کس قدر بچے عورتیں جیلوں میں سڑ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں 4 دن ہو گئے ہیں، ایک آدمی نے گاڑی چڑھا کے 2 بندوں کو شہید کر دیا اور زخمی بھی کر دیے. آج تک اس اسلام آباد میں یہ واقعہ ہوا اور ابھی تک گرفتار نہیں ہوا وہ شخص جس نے یہ کبھی حرکت کی ہے. سر اس کا نام بھی نہیں آ رہا، تو نام بھی نہیں چھپایا ہوا. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم حزب الشیطان ہیں ہمارا ملک کے حکمران اور ججز وغیرہ، یا حزب اللہ ہیں؟ حزب الشیطان ہے سر. حزب الشیاطین ہے. ہاں تو یہ قرآن پڑھ کے بندے کو بات کلیئر ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے. کاش ہم آج قرآن پہ ہوتے، ہمارے ملک میں یہ واقعات نہ ہوتے. اور آج آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں یہ واردات ہوئی ہے، 4 دن ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے بتائیں نا. سر پتہ چل گیا ہے کہ کون ہے، فوجی افسر کا شیطان. بیٹا ہے، لیکن پکڑ نہیں رہے ہیں اس کو. جی سر ایسے ہی ہے. اس لیے نہیں پکڑ رہے کہ وہ اللہ اور رسول سے مقابلہ کر رہے ہیں. اس کے حکم کے فرما بردار ہوتے تو اسی وقت اس کو پکڑ کے ایسی سزا دیتے کہ کسی کو جرت نہ ہوتی. وہ مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جہالت کا گڑھ تھا، قتل و غارت ایک عام بات تھی. آپ دیکھ لیں جب اسلامی قانون نافذ ہوا تو کتنا پرامن بن گیا. پورے عرب کے قبائل آ کے اسلام قبول کر رہے تھے. آج ہمیں ان حالت میں دیکھ کر وہ جو سارے دین ہیں جو اللہ کے غیر اللہ کے دین ہیں، جمہوریت ہو، کیپٹلزم ہو، سوشلزم ہو، وہ ہمیں دیکھ کے نام و نہاد مسلمانوں کو اور ان کا طرز عمل دیکھ کے وہ اللہ کے دین سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا ان سب چیزوں کا. یہ جو حکمران ہیں، یہ جو عدالتیں ہیں، سوچیں ذرا. یہ قرآن کی باتیں برحق ہیں. اللہ العزیز ہے، اس میں طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ہے. وہ تو دنیا میں آزمائش بنا کے بھیجا ہے. دنیا آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین.
یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. آج ازلین ہے سر جی. سوری، جزاک اللہ جزاک اللہ. فی الازلین. جی، آپ نے دیکھا کہ اس چند الفاظ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت بیان ہو گئی ہے. وہ سنتیں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. آگے تو کمال ہے آیت 21 میں، کتب اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، لاغلبن، میں ضرور غالب آؤں گا، وہ رسولی، اور میرا رسول. میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ضرور غالب آئیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ قوی بھی ہے اور عزیز بھی ہے. یہاں ایک بڑا نقطہ ہے قرآن کے طالب علم کے لیے. بتائیے وہ کیا نقطہ ہے؟ ام عبداللہ صاحبہ بتائیے. جی سر جی، سورہ مومن کی آیت ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ نہیں 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 آمَنُوا. نہیں، آپ آیت کو دیکھیں، وہ آیت بالکل آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس آیت میں کیا نقطہ ہے؟ قویٌ. سر غالب آنے کے لیے لأغلبن. طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. ان اللہ قوی عزیز. کیوں؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، کیوں یہ نوٹیبل ہے کہ یہ کیوں آیا ہے؟ سر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا آپ غالب میری آ بات کے رہے گا. پلیز پلیز خدا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ قوت اور طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے. اب ذرا میری بات سنیں، قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھیں بات کو. یہ جو لفظ قوی عزیز آیا ہے قرآن میں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عزیز کے ساتھ کبھی تو آیا ہے عزیز حکیم، کبھی عزیز علیم، کہیں اس طرح قوی عزیز کا لفظ پہلی دفعہ آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ یہ بات آپ، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اٹھا کے دیکھ لیجئے قرآن میں عزیز جہاں آیا ہے وہاں اللہ کی ساتھ دوسری صفت حکیم، علیم وغیرہ آئی ہے. یہاں وہ صفت کے بغیر اور بالکل قوی عزیز، غالب ہے اور طاقت والا ہے. معاملہ کس کا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ قوی عزیز ہے، طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے، اور وہ ان کو سبق سکھائے گا. باقی ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قدرت کو اپنے حکمت کے تحت استعمال کرتا ہے، اپنے علم کے حساب سے، اور یہاں کافروں کے مقابلے میں ہے. اس لیے یہ نقطہ ہے ان اللہ قوی عزیز. کون سے کافر؟ ان الذین یحادون، جو اوپر آیت 20 میں آیا ہے. بات کچھ سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی سمجھ سر آئی جی. ہمیں. جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب آتے ہیں، آخری آیت آ رہی ہے. آپ نے پہلے تو 20-21 میں آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے کس طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے عذاب جہنم ہے. آپ دیکھ لیں، ہمارے حکمرانوں نے اللہ کا مقابلہ کیا کہ ہم اس دین نافذ نہیں ہونے دیں گے جس دھرتی کو لیا ہی دین نافذ کرنے کے لیے ہے. یہ اللہ سے مقابلہ نہیں ہے، تو اللہ اور رسول سے مقابلہ نہیں، تو مجھے بتائیں کیا ہے؟ بتائیں نا مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سر ایسا ہی ہے، بالکل صحیح ہے. تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں. ہم آج اس ذلت اور پستی، آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کون بندہ ہے جس نے یہ دن دہاڑے لوگوں کو شہید کیا ہے، لوگوں کو اتنا کہ وہ موت کے منہ دھانے پر کھڑے ہیں. کوئی نام لینے سے ڈرتا ہے؟ تو جو یہ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے فی الازلین، وہ دنیا میں ذلت کی زندگی گزاریں گے. اور
کیوں؟ مقابلہ کس سے ہے؟ اس اللہ سے ہے جو کافروں کے مقابلے میں قوی عزیز ہے. طاقت اور قدرت تو اس کا تو سرچشمہ ہے. کوئی سوال آیت 20 اور 21 کے بارے میں؟ اور یاد رکھیں ہم اپنی انفرادی زندگی میں کبھی بھی اللہ کے دین کے، اللہ کے احکامات، اللہ کی ہدایات اور تعلیمات کی مخالفت ایسی نہ کریں، کبھی بھی، بھول کے بھی. اچھا، پہلے تو میں آیت 22 پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، اور پھر آپ سے سوال کروں گا، پھر میں آپ کو جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تجدو قومن، تو ہرگز ایسی قوم نہیں پائے گا. کیسی قوم؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ اور اس کے رسول پر، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں. یوادون، اور محبت کرتے ہوں، دعویٰ ایمان کا اللہ اور اس آخرت پر، اور اس سے محبت کے دعوے. من حاد اللہ و رسولہ، جو مخالفت کرتے ہوں اللہ اور اس کے رسول کی. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم او عشیراتہم. تو یہ لوگ جو دعویٰ کریں ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت کا ایمان، اور محبت کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے مخالف ہوں، بھلے سے اللہ اور رسول کے بھلے سے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، اور ان کے قبیلے کے لوگ. پھر بات سمجھ لیجئے، کلیئر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے مومن جو دعویٰ کریں کہ ان پر اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، اور یحادون، محبت کرتے ہوں ان لوگوں سے، من حاد اللہ، جو مخالفت کرتے ہوں اللہ رسول، اور چاہے وہ لوگ ان کے بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، اور قبیلے والے ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایسے لوگ جو مخالفت کریں گے، بھلے سے وہ اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہوں، باپ، بیٹے، بھائی اور قبیلہ کیوں نہ ہو، جب ان کی مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان ثبت ہے اور اللہ نے ان کو لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روح سے ان کی مدد کی ہے. کس بات پہ مدد کی ہے؟ کہ وہ اپنے ایمان، دعویٰ ایمان میں اتنے سچے ہیں کہ وہ اپنے باپ، بھائی، بیٹے اور قبیلے والے جو اللہ کے مخالف ہیں ان سے وہ دشمنی کرتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں. ایسے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل میں ایمان پختہ، پکا اور سچا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایدہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے بروح منہ، ایک خاص روح کے ساتھ. یہ کیا مدد کی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی؟ جلدی بتائیں. سر فرشتوں کا نزول ہوا تھا، انہوں نے غزوہ بدر. مدد کروائی تھی. بھئی آیت آپ کے سامنے ہے، میں نے ترجمہ کیا ہے، جواب دیں ٹھیک ٹھیک. سر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو قوت بخشتا ہے. غزوہ بدر میں آمنے سامنے تھے ان کے رشتے دار، تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنے ہی رشتے داروں کو اللہ کے لیے، رسول کے لیے قتل کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی فرشتوں کے ساتھ. لیکن پہلے انہوں نے قتل کیا تو پھر اللہ نے مدد فرمائی. یہ سر آپ ابو بھی بکر سنیں، آپ بالکل ٹھیک مثال دے رہے ہیں جنگ بدر کی. لیکن عام زندگی میں اگر میرا ایمان ایسا ہے کہ میں، اگر میرا باپ، میرا بھائی، میرے رشتہ دار جو ہیں وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہوں تو میں ان سے دستبردار ہو جاؤں، میں ان سے کہوں نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا،
حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں تم سے دوستی اس وقت کروں گا جب تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ گے، ورنہ دشمنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مخالفین چاہے ان کے رشتہ دار عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جب ان کی وہ مخالفت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہیں ایمان والے۔ پتہ ہے آگے اللہ کہہ رہے ہیں یہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہیں جن کا ایمان اتنا پکا سچا اللہ اور آخرت پر کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے اگر وہ اللہ کے مخالف ہیں۔ بات کو سر جی وہ آیت جی سر جی سمجھنے کے لیے وہ آیت آ سکتی ہے اس میں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تو تتنزل ساری علیہم۔ پہلے آیت کو سمجھیں پھر ان کو لے کے آتے ہیں۔ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ رب اللہ ہمارا رب ہے، یہ ایمان ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، ساری مخالفتیں برداشت کی، عزیزوں رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کی، یہ ہے ثم استقاموا۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے عزیز باپ بیٹے سب جو لوگ اللہ کی مخالفت کرتے ہوں وہ ان کو کی پرواہ نہ کرے اور جم کے اللہ کے دین پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پکا ثبت کر دیا ہے، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ایک خاص مدد روس کے ساتھ کی ہے۔ وہ مدد کیا ہے کہ وہ اللہ کے دین پر ڈٹ جانے میں اللہ کے نے ان کو استقامت بخشی ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے، عزیز رشتہ داروں کی بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں یدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کو ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیا انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ جنتوں میں داخلہ دیکھیں، ہمیشہ کی رہائش گاہیں دیکھیں، اس کے مزے وہاں دیکھیں، پھر اللہ کی سب سے بڑی بات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جن کا ایمان پکا سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر بس نہیں کرتے، فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی پارٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان اپنے آپ پر اور قیامت آخرت پر بخشے کہ ہم اللہ کی پارٹی ثابت ہوں۔ پھر فرمایا ان حزب اللہ هم الغاف مفلحون، اور یہ حزب اللہ ہی ہے جو کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اوپر حزب الشیطان اور یہاں حزب اللہ۔ منافقین کون ہیں؟ حزب الشیطان ہیں، اور مومنین صادقین جو پکے سچے مومن ہیں اور ڈٹ کے اللہ کے دین کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو اللہ حزب اللہ بھی کہتا ہے، ان کو کامیاب بھی کہتا ہے، ان کو جنت اور ان کی نعمتوں کی خوشخبری بھی دیتا ہے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے یہاں ان آیات میں سورہ مجادلہ کی، کہ قرآن نے کلیئرلی بتا دیا کہ کون حزب الشیطان ہے اور کون حزب اللہ ہے، تاکہ مومن جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے اس پر حجت تمام ہو جائے۔ اب دنیا میں اگر حزب الشیطان بنتا ہے تو دیکھ لے انجام دنیا میں اپنے ملک کو دیکھ لے، اور آخرت میں ذلت اور پستی والی جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس وہ مومن صادق بنتا ہے اور اللہ کے دین پر استقامت دکھاتا ہے تو پھر وہ دنیا میں بھی سرخ رو، دنیا میں بھی عزت، امریکہ کو شکست دے گا، مجاہدین افغانستان ہو کے، جس کے پاس ذرائع و وسائل کی شدید کمی ہے، اور وہ حزب اللہ ہے، وہ اللہ کا گروہ ہے، فتح اس کے لیے یقینی ہے۔ اور دیکھیں ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ فلاح کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جلدی بتائیں۔ سر جنت حاصل کرنا، جنت آخرت میں کی ہمیشہ۔ کامیابی، آخرت کی کامیابی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو فٹ جنت پہ پہنچ جاتے ہیں، دنیا میں مفلحون کا فلاح دنیا اور آخرت دونوں میں۔ کیوں
دیکھیں آخرت کی بالکل یقینی ہے، لیکن یہاں فلاح کا مطلب ہے دنیا میں فلاح پائے گا، اور حزب الشیطان دنیا میں ذلیل ہوگا، آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ قرآن کے منشا کو ٹھیک ٹھیک سمجھیے بھئی، جب دنیا کی فلاح کا حکم دے دیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو آپ کیوں اسے انکار کر رہے ہیں؟ یہ آیت نمبر 22 ایسا کنکلوژن ہے اس پوری سورت۔ اوپر چند آیت میں بتا دیا منافقین حزب الشیطان ہیں، اور حزب اللہ کون ہیں، کیسے لوگ ہیں، اور حزب اللہ کو کیا ملے گا، پوری سورت 22 میں کھول کے بتا دیا کہ کون حزب اللہ ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور ان کے کیا انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جو بات 22 میں بتائی گئی ہے۔ رب کی بشارتیں پڑھیں، سمجھیں اس کو۔ یہ قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے کہ اتنے پر حق ہے کہ اس کی ایک ایک بات آیت میں ایک ایک ٹکڑا جو ہے وہ کتنا برحق ہے۔ آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیجئے، آپ مشاہدات میں دیکھ لیجئے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اگر آیت 22 کا ایک جملے میں، جو کتنی بڑی باتیں ہیں نا، ایک جملے میں آپ سے گزارش کروں کہ حزب اللہ کی صفات کیا ہیں اور ان کے انعامات کیا ہیں، وہ یہاں بیان کر دیے۔ اب آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ حزب اللہ میں شامل ہونے کے لیے ہم اپنے اندر یہ صفات کیسے پیدا کریں، اور اگر ہم نے یہ صفات پیدا کر کے حزب اللہ میں شامل ہو گئے تو دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم جی السلام۔ جی الحمدللہ، سب بہت اچھا سمجھ آیا کہ اب ہم بھی اللہ نے چاہا تو حزب اللہ بنیں گے، اور اپنے یہ جو رشتے ہیں نا، اپنے بہن بھائی خاندان قبیلے کے لوگ، ہم ان کو بڑا ہی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ جو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ اس سے بہت سمجھ آئی ہے الحمدللہ، آپ نے بڑے طریقے سے سمجھایا ہے ہمیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کی مدد نہیں ہوتی، مدد ان کی ہی ہوگی جو حزب اللہ بنیں گے۔ میڈم اس میں ایک بات یہاں نوٹ فرمائیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ آپ کے جو رشتہ دار آج ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ منافقت کی روش پہ چل رہے ہیں۔ ہم ان سے دوستیاں، دلی دوستیاں نہیں ہو سکتی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میرا اور آپ کا فرض ہے۔ بیمار ہوں آپ ان کی عیادت کے لیے جائیں، کوئی تکلیف ہو تو ان کی مدد کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن ان کے برے کاموں میں، ان کے برے عقائد اور برے اعمال میں شرکت نہ، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ سر جی اس آیت میں یہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے کہ حزب الشیطان اور حزب اللہ کون ہیں۔ بالکل بالکل، یہی سمجھنے کی بات تھی۔ سر جی سورہ الحمدللہ توبہ کی مجھے بھی آیت سمجھ آ 23 گیا۔ اور 24 میں وعید بھی سنائی گئی نا، اگر ہم ان کی محبتوں کے پیچھے اللہ اور رسول کو چھوڑ کر تو ان کے پیچھے لگ کر وہی دنیاوی کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنا دی۔ سورہ توبہ کی آیت 23 اور 24 پڑھیں آپ ذرا جی 23 اور 24 لمبی ہے، پڑھ دوں سر؟ ضرور پڑھیں۔ جی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اچھا، آپ ترجمہ بھی پڑھیں اس کا پورا، اور یہ آیت سورہ توبہ کی کون سی ہے لکھوا دیں لوگوں کو۔ 23 اور 24 سر جی۔ 23 اور 24، یہ آیت 24 جو ہے نا، یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے کہ حقیقی مومن جو ہے
اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ذرا آپ اس کا پورا ترجمہ پڑھ دیجئے اور لوگوں غور سے سنو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں. کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک منٹ رک جائیے. اب آپ دیکھ لیں جہاں تک انہوں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا صاف بتا دیا. 3 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد. ان 3 چیزوں کے مقابلے میں اگر تمہیں اپنے رشتہ دار، پراپرٹیز، آپ کے یہ جتنی چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ زیادہ پسند ہیں تو سب سے زیادہ پسند کیا ہونا چاہیے بلا؟ سب سے اللہ، اس کا رسول اور جہاد. کیا بات. 3 چیزیں اگر آپ کو محبوب تر ہیں ہر چیز کے مقابلے میں، پیچھے جو گنے آپ ذرا دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہاری جائیدادیں ہوں، تمہاری کوٹھیاں ہوں، تمہاری کمائی ہو، کوئی چیز ہو، اگر وہ تمہیں ان 3 چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. اب اس آئینے میں اپنا امتحان لیجئے. 3 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اس کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا اسوہ حسنہ، جہاد فی سبیل اللہ. وہ جو سورہ حجرات کی آیت 15 میں کہا کہ نہ تو انہوں نے کوئی شک کیا اور اپنی جان اور مال سے جہاد کیا. یہ ہے مومن حقیقی تعریف. سر جی اس میں آپ نے ہمیں 5 چیزیں لکھائی ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے لیکن میں اس کا کوئی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جی جزاک اللہ. جی آگے چلیں. جی سر جی مکمل ہوگی دونوں آیات. دونوں آیات پڑھ لی ماشاءاللہ انہوں نے. مکمل ہوگی. الحمدللہ. آپ ذرا ان کو دوبارہ اس کو دیکھیں، سورہ اپنا مجادلہ کو، اور ٹھیک اس کو پڑھیں، دوبارہ سمجھیں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تاکہ ہم بھی حزب اللہ میں شامل ہوں اور کہیں دور دور ہمارا تعلق نہ ہو حزب الشیطان سے. اب انشاءاللہ سر. اگلی صورت جو ہے کمال ہے، ہر صورت ہی کمال ہے، وہ ہے 59. اور 59 جو صورت ہے وہ ہے سورہ حشر. اچھا، آپ میں سے کس نے سورہ حشر پہلے پڑھی ہے؟ سمجھ کے پڑھی ہے؟ ایسے جی تک سر. جی کس نے پڑھی ہے؟ جی سر جی سمجھ کے پڑھی ہوئی ہے، لیکن اب مزید آپ سر پڑھی ہوئی تو ہے. سمجھ کے جس نے سمجھ کے پڑھی ہے اس میں خاص بات کیا ہے؟ پہلے غزوات کا ذکر ہے اور پھر بعد میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے. یہ غلط بات مت کریں. سر سر جی یہ ان غزوہ قبیلوں یہ ہے جو مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو کنکا کے بارے میں ہجرت مدینہ کے بعد جی سر. جو معاہدہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، اصل میں بات یہ ہے، آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اصل بات جو ہے، جو آج کا مارکا دنیا میں ہو رہا ہے، غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہودی کس طرح بالکل مدینے میں وہ صورتحال تھی ہجرت کے وقت. 3 یہودی قبیلے آباد تھے. میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں، بڑی چیزیں طریقے سے سلیقے سے تیار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہیں. مثلاً جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب یا خندق، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، یہ ساری کی سمری آپ کو ابھی مل رہی ہے آج. اور پھر آپ کو وہ 3 قبیلے جن کا آپ نے ذکر کیا ہے مدینے کو ڈومینیٹ کرتے تھے، بنو کینکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے حالات اور واقعات. مدینہ جب
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو مدینہ کی صورتحال کیا تھی؟ کس طرح یہ یہودی جو اتنے معاشی طور پہ ولعاف تھے، اتنے مدینے، بالکل ان کی صورتحال دنیا میں آج جیسی یہودیوں کی ہے نا، امریکہ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ہو، دنیا کا کوئی نامناہد مسلمان ممالک کیوں نہ ہوں، یہ کس طرح یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ بڑی تفصیل سے اس کو پڑھیے جو میں آپ کو بھیج رہا ہوں آج۔ ایک ہے غزوات، 8-9 صفحے ہیں، سمری ہے صرف غزوات کی، اور اسٹیٹسٹکس ہیں جو آپ کو سمجھنے میں بہت آسان ہوگا۔ اس کے بعد ان 3 قبیلوں کی صورتحال بڑی تفصیل سے ماخوذ، یہ چیزیں میں نے اخذ کی ہیں تفہیم القرآن سے، لیکن تھوڑی سی میں نے ان پہ ہیڈنگ وغیرہ لگا کے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ ابھی آپ کو مل رہی ہے، اور آپ مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیں تاکہ کل جب ہم سورہ حشر پڑھیں تو آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے۔ کوئی سوال اس حوالے؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ تو یہ دونوں ہینڈ آؤٹ، غزوات اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے وقت مدینے میں یہودیوں کی صورتحال کیا تھی، یہ دونوں آپ کو مل رہے ہیں، اور آپ نے دونوں کو اچھی طرح پڑھ لینا ہے کل درس شروع ہونے سے پہلے۔